بھارت اپنی پالیسیوں پر نظر ثانی کرے، پاکستان پر اپنی مرضی مسلط نہیں کر سکتا۔ سینتاس معاہدے کی خلاف ورزی جنگی اقدام تصور ہوگا۔ بھارت پانی کو بطور ہتھیار استعمال کرنا چاہتا ہے۔ دنیا تبدیلی کے عمل سے گزر رہی ہے۔ پہلگام واقعے کی آڑ میں پاکستان پر جارحیت کی گئی۔ ہم نے بھارتی جارحیت کا مؤثر اور منہ توڑ جواب دیا۔ جنوبی ایشیا میں امن کا واحد راستہ مسئلہ کشمیر کا پرامن حل ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا تقریب سے خطاب۔ ایران اور اسرائیل کے دوران جنگ بندی کا خیر مقدم۔ کہا پاکستان ایران کی خود مختاری کی حمایت کرتا ہے۔ ایران کے جوہری مسئلے کا حل بات چیت سے نکالا جائے۔ جنگ میں ہزیمت کے بعد مودی کی سیاست کے دن گنے جا چکے۔ مودی جھوٹے بیانیے سے عزت بچانا چاہتا ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی گفتگو۔ کہا کوئی فریق سینتاس معاہدے کو معطل نہیں کر سکتا۔ پاکستان کے موقف کو شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس میں تسلیم کیا گیا۔ شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس میں بھارت کو اپنی بات منوانے کا موقع نہیں ملا۔ پاکستان کا ثالثی عدالت کے ضمنی فیصلے کا خیر مقدم۔ ثالثی عدالت نے اپنا دائرہ اختیار برقرار رکھا۔ ضمنی فیصلے سے ظاہر ہوتا ہے سینتاس معاہدہ درست اور فعال ہے۔ بھارت کو سینتاس معاہدے پر یک طرفہ کارروائی کرنے کا کوئی حق نہیں۔ ضمنی فیصلہ پاکستان کے موقف کی توثیق کرتا ہے۔ پاکستان بھارت پر زور دیتا سینتاس معاہدے کو معمول کے طور پر چلائے۔ بھارت پر زور دیتے ہیں اپنے معاہدے کی ذمہ داریوں کو پورا کرے۔ ثالثی عدالت نے بھارت کی جانب سے سینتاس معاہدے کی غیر قانونی معطلی کے بعد فیصلہ جاری کیا۔ ترجمان دفتر خارجہ۔ مخصوص سیٹوں پر سپریم کورٹ آئینی بینچ کا نظر ثانی فیصلہ۔ پی ٹی آئی نے رجسٹرار سپریم کورٹ کو خط لکھ دیا۔ مخصوص سیٹیں نظر ثانی مختصر فیصلے کا 12 ججز کو دستخط شدہ آرڈر آف دی کورٹ جاری کرنے کا مطالبہ۔ پی ٹی آئی نے سلمان اکرم راجہ کے ذریعے رجسٹرار سپریم کورٹ کو خط لکھا۔ 27 جون کو سپریم کورٹ نے مخصوص سیٹیں نظر ثانی کیس کا مختصر فیصلہ دیا۔ مختصر فیصلے کے آرڈر آف دی کورٹ میں صرف 10 ججوں کے دستخط شامل ہیں۔ جسٹس صلاح الدین کے بینچ سے علیحدہ ہونے کے بعد 12 ججوں کے دستخط ہونا لازم ہے۔ جسٹس جمال مندوخیل نے الگ رائے دی۔ جسٹس مظہر اور جسٹس حسن اظہر کی رائے بھی الگ ہے۔ خط کا متن: سنی اتحاد کونسل نے بھی 12 ججز کے دستخط کے ساتھ حکم نامہ جاری کرنے کی استدعا کر دی۔ پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن کی ہنگامہ آرائی پر ایکشن۔ 4 اسٹینڈنگ کمیٹیوں کی چیئرمین شپ کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب۔ پنجاب اسمبلی میں 4 اپوزیشن ارکان کی قائمہ کمیٹیوں کی سربراہی تحریک عدم اعتماد سے ختم کر دی گئی۔ چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی خصوصی تعلیم انصر اقبال، چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی پروفیشنل مینجمنٹ کمیٹی برائے مرتضی اقبال فارغ، چیئرپرسن اسٹینڈنگ کمیٹی تعلیم سائمہ قبل اور احسن علی اسٹینڈنگ کمیٹی کالونیز کو بھی عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ پنجاب اسمبلی سیکریٹریٹ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ جو بچا کچا مینڈیٹ تھا اس کی بنیاد پہ جو ہمارا حق تھا اس پہ بھی جو ہے وہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے اور وہ مال غنیمت سمجھ کے اس کو تقسیم کیا گیا ہے۔ عوامی مینڈیٹ کی بے حرمتی کی گئی۔ مخصوص سیٹوں کو مال غنیمت سمجھ کر تقسیم کیا گیا۔ عوامی مینڈیٹ کی توہین کی گئی۔ ہم تمام آئینی اور قانونی فورمز استعمال کریں گے۔ پنجاب اسمبلی میں بجٹ کے دوران ہمارے ارکان نے احتجاج کیا۔ ہمارے 26 ارکان اسمبلی کو معطل کر دیا گیا۔ اپوزیشن کے 10 لوگوں پر 20 لاکھ روپے جرمانہ کیا گیا۔ مولانا فضل الرحمان نے کبھی اپوزیشن احتجاج جوائن نہیں کیا تھا۔ ان کا اپنا فیصلہ تھا، ہم کسی کے پیچھے نہیں جا سکتے۔ جے یو آئی نے 26ویں آئینی ترمیم میں ووٹ دیا۔ مولانا فضل الرحمان کی ضرورت تو اب کسی کو بھی نہیں رہی۔ ہم نے مولانا کو عزت دی مگر وہ ہمارے ساتھ نہیں آئے۔ مرکزی سیکریٹری اطلاعات پی ٹی آئی شیخ وقاص اکرم کی پریس کانفرنس۔ سرکاری اسکولوں اور کالجز کے اساتذہ کا کراچی میں احتجاج۔ 70% تک تنخواہوں اور پینشن میں اضافے کا مطالبہ۔ سندھ امپلائیز الائنس اور حکومت سندھ کے مذاکرات ناکام۔ مظاہرین کی کراچی پریس کلب سے سی ایم ہاؤس کی جانب پیش قدمی کی کوشش۔ پولیس کے مظاہرین کو روکنے کے لیے شیلنگ اور واٹر کینن کا استعمال۔ مشتعل مظاہرین کا پولیس اہلکاروں پر پتھراؤ۔ احتجاج کے باعث مختلف شاہراہوں پر ٹریفک جام، گاڑیوں کی لمبی قطاریں۔
اندرون ملک سیاحت کے فروغ کے لیے خصوصی اقدامات کی ہدایت. وزیر اعظم کی زیر صدارت سیاحت کو فروغ دینے کے حوالے سے اجلاس. پاکستان کے شعبہ سیاحت میں زر مبادلہ کمانے کی لامحدود استعداد موجود ہے. صوبوں کے تعاون سے پورے ملک میں سیاحت کے فروغ کے لیے اقدامات کیے جائیں. ٹورزم ڈیولپمنٹ اتھارٹی سیاحت کے فروغ کے لیے عملی اقدامات کرے. وزیر اعظم کی ہدایت. عالمی برادری کا پاکستان پر اعتماد کا اظہار. پاکستان اقوام متحدہ کے انڈسٹریل ڈیولپمنٹ بورڈ کے 53ویں اجلاس کا صدر منتخب. کامران اختر کو اقوام متحدہ انڈسٹریل ڈیولپمنٹ بورڈ کے اجلاس کا صدر منتخب کیا گیا. پاکستان کو یہ اہم موقع پہلی بار میسر آیا. ویانا میں موجود دیگر عالمی اداروں کی طرح پاکستان فعال کردار ادا کر رہا ہے. دریائے سوات میں چوتھے روز بھی سرچ آپریشن جاری. ڈوبنے والے 2 افراد کی تلاش کے لیے امدادی ٹیمیں کوشاں. دریا سے اب تک 12 افراد کی لاشیں نکالی جا چکی ہیں. دریائے سوات کے کنارے دوسرے روز بھی تجاوزات کے خلاف آپریشن. 6 ریسٹورانٹس، 4 دکانیں، 2 ڈھابے اور پارک مسمار کر دیے گئے. دریاؤں کے کنارے حفاظتی اقدامات کے لیے پشاور ہائی کورٹ میں درخواست دائر. دریاؤں کے کناروں کو محفوظ بنانے کے لیے اقدامات کیے جائیں. کے پی میں دیگر مقامات پر بھی صورتحال تشویشناک ہے. درخواست میں موقف. سانحہ سوات میں غفلت برتنے والوں کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے. خراب موسم اور پہاڑی علاقہ ہونے کی وجہ سے ہیلی کاپٹر کے ذریعے لوگوں کو ریسکیو کرنا ممکن نہیں تھا. جس دن افسوسناک واقعہ ہوا اسی دن 80 لوگوں کو بچایا گیا. سانحہ سوات افسوسناک ہے، قدرتی آفت تھی. بیرسٹر سیف کی میڈیا سے گفتگو. ملک بھر میں 5 جولائی تک وقفے سے بارشوں کی پیشگوئی. شمال مشرقی پنجاب، خطہ پوٹوہار اور بالائی کے پی میں موسلادھار بارش کا امکان. مری، گلیات، اسلام آباد، راولپنڈی، سوات، پشاور میں طوفانی. کشمیر میں لینڈ سلائیڈنگ کا خدشہ. لاہور، گجرانوالہ، سوات، مالاکنڈ، جہلم، چکوال اور سیالکوٹ میں بارش کا امکان. ملک بھر میں بارشوں اور سیلابی ریلوں سے تباہی. 45 افراد زندگی کی بازی ہار گئے، 68 زخمی. شدید بارشوں اور اربن فلڈنگ کے خدشات. راولپنڈی میں دفعہ 144 نافذ. نالا لئی اور دیگر آبی گزرگاہوں میں نہانے پر پابندی عائد. حالیہ بارشوں اور سیلابی ریلوں سے تربیلا ڈیم کی سطح بلند. ڈیم میں پانی کی سطح 1498 فٹ ریکارڈ. ڈیم میں پانی ذخیرہ کرنے کی گنجائش 1550 فٹ ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب کا تیز آندھی اور بارش کے دوران حادثات میں قیمتی انسانی جانوں کے ضیاع پر غم کا اظہار. سوگوار خاندانوں سے اظہار ہمدردی اور تعزیت. حادثات میں زخمی افراد کو فوری اور بہترین طبی امداد فراہم کرنے کی ہدایت. غم کی گھڑی میں متاثرہ خاندانوں کے ساتھ ہیں. موسمی حالات میں عوام کے تحفظ کے لیے تمام تر ممکنہ اقدامات بروئے کار لا رہے ہیں. مریم نواز نے نہروں میں نہانے پر پابندی یقینی بنانے کے لیے پیٹرولنگ کی ہدایت کر دی. بڑے سائن بورڈز ہٹانے کے لیے اقدامات کا حکم. مریم نواز کی سولر پینل کی تنصیب میں پی ڈی ایم میں ایس او پیز پر عمل درآمد کی ہدایت. وفاقی حکومت کی جانب سے ریسنٹلی شروع میں ضرور بات چیت تھی، ریسنٹلی نہ ہی ایسی کوئی آفر دی گئی ہے کہ پیپلز پارٹی حکومت میں آئے. میں ریسنٹ کی بات کروں، پہلے ڈیفینیٹلی وہ تھیں. اور نہ پیپلز پارٹی زیر غور کر رہی ہے کہ ابھی زیر غور کرے کہ ہم کوئی حکومت کا حصہ بنے. ہاں، ان فیوچر اگر کوئی آفر آتی ہے یا آئے گی تو ڈیفینیٹلی پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارمز ہیں، سی وہ ڈیسائیڈ کرتی ہے. پیپلز پارٹی حکومت کا حصہ بننے پر غور نہیں کر رہی. نون لیگ نے حکومت میں شامل ہونے کی دعوت دی تو سی ای سی غور کرے گی. فی الحال پیپلز پارٹی کو حکومت میں شامل ہونے کی آفر نہیں کی گئی. بانی پی ٹی آئی منفی سیاست چھوڑ دیں. ان کی سوشل میڈیا ٹیم پاکستان کو بدنام کر رہی ہے. وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کی پریس کانفرنس. کہا، بھارت نے پانی بند کرنے کی بدمعاشی کی تو پاکستان کا رد عمل سخت ہوگا. بلاول بھٹو زرداری نے دنیا کے سامنے بھارت کو بے نقاب کر دیا. عالمی عدالت کے فیصلے کا کریڈٹ بلاول بھٹو کو جاتا ہے.
कराची खारादर में 6 मंजिला रिहायशी इमारत की छत गिर गई। इमारत में फंसे तमाम 22 अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया गया। इमारत को खाली करा दिया गया। लाहौर जैन मंदिर चौक में घर की छत गिरने से 5 अफराद जख्मी। रावलपिंडी के न्यू सराफा बाजार में भी मकान की छत गिरने से 6 अफराद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल।